بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کیونکہ اس میں آپ کو بڑے اچھے ٹوٹکے ملیں گے. ٹوٹکے سے مراد یہ کہ شارٹ قسم کے سلوشن ملیں گے، اور اس میں مطلب ہے جو کہ فیکٹس پہ بیس کرتے ہیں، تجربے بیس کرتے ہیں اور پروفیشنل ہیں. اس میں کوئی سزلنگ چیز، کوئی مطلب ہے مبالغہ آمیزی، کوئی جھوٹ، کوئی اس میں کسی کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے. تو میں آج کا موضوع لے رہا ہوں جی بچوں کے بارے میں. نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، بچیوں کو، کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے پلان کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں مطلب اکثر بچے جو ہیں وہ جب ینگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. کل ہی ایک میں بچے سے بات کر رہا تھا، تو وہ تقریباً اس کی 10-12 سال عمر ہوگی. تو میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں؟ کہتا جی وہ ماں نہیں پڑھنے دیتی، کہتی تم بس کمائی کرو، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ساتھ اس کے چچا کھڑے تھے، وہ کہنے لگے جی ہم تو اس کی پوری فیسیں دیتے ہیں لیکن یہ پڑھنے کے تیار ہی نہیں ہے، یا اسکول نہیں جاتا، یا مطلب غیر حاضریاں کرتا ہے تو یہ پڑھ نہیں سکتا. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین و حضرات آپ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں. اگر تعلیم زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان کی کوئی ہنر ان کو آنا چاہیے. کوئی سینٹری کا، کوئی اے سی کا کام، کوئی فریج کا کام، کوئی آئی ٹی کا کام، مطلب ٹی وی وغیرہ کے جتنے بھی یہاں پہ موبائل فونوں کا بے شمار کام ہے، اس میں اس کو ڈالیں، اس میں مہارت کریں. چلیں پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ کس طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ ایسا ہے کہ 15 سال پہلے تو بچہ نابالغ نہیں ہوتا، اس میں کوئی میچورٹی آتی نہیں ہے. 15 سال کی عمر میں میکسیمم وہ میٹرک کرتا ہے. میٹرک کے بعد ابھی اس کو تھوڑا بہت کوئی کنورسیشن یا گفتگو آتی ہے، تو اس کے بعد پھر چلیں کالج میں چلے گئے، وہاں پہ اپنے بی اے پاس کیا، ایم اے پاس کیا، یہ جو بھی اپنے پروفیشنل کوالیفیکیشن لی. اس کے بعد آپ کا کیریئر شروع ہوگا. تقریباً 25 سال کی عمر تک آپ کسی ٹریننگ میں ہوں گے، کسی جگہ پہ پوسٹ ہو جائیں گے، کوئی ایکسپیرینس لیں گے، چیزوں کو ایکوائر کریں گے، اور پھر آپ کو کچھ نہ کچھ سدھ بدھ اس کی ہوش آ جائے گی. تو 60 سال کی اگر عمر ایوریج ہے تو پہلے 15 سال تو اس میں کاٹ دیں. آخری 5 سال کچھ بیماریوں میں، کچھ مطلب ہے دوائیوں میں، کچھ بندہ انکیپیسیٹ ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، کسی کا وہ گھٹنے کا مسئلہ ہے، پھر دل کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو وہ اس طرح سے 20 سال آپ کس طرح نکل جائیں گے. میری گزارش یہ ہے بچوں سے کہ کوالیفیکیشن کے بعد 25-30 سال جہاں بھی انہیں دھکے کھانے ہیں کسی ملک میں بھی، یعنی 25 سال کی اور 30 سال کی جو 5 سال ہیں، یہ لوکیشن، پروفیشن جس طرح مرضی آپ چینج کریں، انڈسٹری چینج کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل میں چلے جائیں، مطلب گلاس میں چلے جائیں، چمڑے میں چلے جائیں، جس میں بھی جانا چاہیں، کیونکہ آج کل انڈسٹری میں بھی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، ہر انڈسٹری میں. اگر آپ کا ایکسپیرینس میں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ سلیکٹ کر لیں 25 سے 30 سال تک، دنیا کا کوئی کونا نہ چھوڑیں، جہاں جا کے ہم نے ٹریننگ لینی ہو، وہ کورسز کرنے ہیں، یا کسی کے ساتھ اپرینٹسشپ کرنی ہے. وہ کرانے کے بعد 30 سال کی عمر میں، اس کے اوائل میں یا اس کے اینڈ پہ، آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کس شعبے کو اپنانا ہے، نمبر 1، اور لوکیشن کون سی ڈیسائیڈ کرنی ہے، کہ آپ نے پرماننٹ انگلینڈ میں رہنا ہے، یا پرماننٹ امریکہ میں رہنا ہے، یا پرماننٹ کینیڈا میں رہنا ہے، یا پرماننٹ پاکستان میں رہنا ہے، یا بنگلہ دیش میں رہنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے، میں تقریباً کم از کم الحمدللہ کوئی 10-20 ہزار لوگوں کو تو انٹرویو کر چکا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کرنا کیا ہے. مثلاً میڈیکل میں آئیں گی جی میں نے فلاں چیز کورس کرنا ہے گائنی میں، وہ کہیں گے جی اس میں تو جگہ نہیں ہے، چلو مجھے سرجری میں جگہ دے دیں، یا چلو مجھے اور کسی چیز میں اس میں دے دیں جگہ، کسی اور جو بھی کورس چل رہا ہے آپ کا. تو یہ بڑا ہی غلط امپریشن جاتا ہے. جو آپ کے ریکروٹنگ بندے ہوتے ہیں نا، ایچ آر کے، وہ اس کو بڑا غلط طریقے سے لیتے ہیں. تو 25 سے 30 سال کی عمر ٹھوکریں کھانے کی، تجربہ حاصل کرنے کی، لوگوں کو سمجھنے کی، پروسیس سمجھنے کی، دیکھنے کی، سیلف ڈیولپمنٹ کی، اپنی یعنی آپ نے پنکچوالٹی ڈیولپ کرنی ہے، کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، کمٹمنٹ ڈیولپ کرنی ہے، کہ سچ بولنا ہے ہمیشہ، پیسے میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، آنیسٹلی کام کرنا ہے. نمبر 3، کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، واٹ ایور promise you make you have to sort of fulfill that. اور چوتھے جو ہے سو لوگوں سے پولائٹلی، نائسلی، سبمیشن سے بات کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ. جھگڑوں کو ٹوٹلی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس سے آپ کی انرجی بھی سیو ہوگی، آپ کی ٹیلنٹ بھی سیو ہوگی. 30 سال کے بعد، 30 اور 40 سال کے بعد
جب آپ اپنی لوکیشن اور اپنی پروفیشن یا جو بھی انڈسٹری آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اسٹیبلش کر لیں تو 10 سال وہیں ٹک کے لگائیں اور اس کو کلائمیکس پہ لے جائیں، ایکسلنس پار ایکسلنس ہو جائے، یعنی آپ اتنے عروج پہ پہنچ جائیں کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جسٹ لائک انادر ہیبٹ بن جائے. کسی چیز کی بھی آپ نے کنسلٹنسی دینی ہے، کسی کو کوئی پرابلم سالو کرنا ہے، پروجیکٹ انسٹال کرنا ہے، کنسٹرکشن میں چلے گئے، اس میں کوئی آپ نے ٹیکسٹائل میں کوئی نئی چیز دریافت کیا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں، یہ اگر کر لیں گے تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ٹاپ پہ جائیں گے، اچھی تنخواہ ملے گی آپ کو اگر آپ امپلائمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ایک اسٹیٹس بھی مل جائے گا، پیسے بھی ملیں گے، اور آپ اس صورت میں دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکیں گے. اگر مثال کے طور پہ اگر آپ 3 سال میں 4 سال میں 5 سال میں 6 انڈسٹریاں بدلتے ہیں تو آپ کو تو میرا خیال میں اس کی ABC بھی جاننی بڑی مشکل ہوگی. مجھے اس میں یاد آتا ہے، ہم اپنا سیٹھ حامد صاحب بہت بڑے مشہور کاروباری بندے تھے. عرف ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ جی وہ بندہ بڑا مطلب ہے ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، اسٹاک ایکسچینج میں بڑا اس نے کمایا، پھر لینڈ ریفارم بڑا کمایا. لیکن وہ جناب ضیاء الحق صاحب کا بڑا فیوریٹ تھا بیکاز ہی واز ہیلپنگ دا کنٹری فار سم کائنڈ آف ادر میٹرس، نیوکلیر میٹرز میں کر رہا تھا ہیلپ. تو میری ان سے ایک دو ملاقات ہوئی تو وہ مطلب ہے ان سے ہم نے کہا کہ جی آپ کو تو بڑے لاسز ہو رہے ہیں. اس نے کہا لاسز کوئی ایسی بات نہیں ہے، ادھر 25 کروڑ لاس ہو، 30 کروڑ ہمیں پروفٹ آ جائے گا، تو اٹ ایونز آؤٹ. ایک تو یہ اس کا مائنڈ فریم تھا. دوسرے ان کے بھائی اسلم امین صاحب تھے، وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے عاجز. ان ساری کراچی میں تھے ہم لوگ اس وقت، تو ان سے ہم نے کہا جی آپ لوگ یہ چاول میں گولڈ میں ڈیل کرتے ہیں، وائی ڈونٹ یو گو انٹو کنسٹرکشن، بڑا زبردست بومنگ ہے. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ 80s، مطلب 70s کا آخر تھا، 80s ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو بڑی ترقی ہو رہی تھی. تو وہ بڑے آرام سے کش لگاتے رہے، ایسے جس طرح ایک دیہاتی بندہ نہیں کش لگاتا، صرف لمبا کش لگایا. تو اس نے کہا جی صحیح صاحب دیکھیں، مجھے تک میں جونیئر تھا اس وقت، میرے پارٹنر سے بات کر رہے تھے، سینئر پارٹنر سے، کہ صحیح صاحب دیکھیں ہمیں آپ کس راستے پہ لگا رہے ہیں. ہم گولڈ اور چاولوں میں ڈیل کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی الفابیٹیکلی، جیومیٹریکلی اینڈ گلوبلی ہمیں پتہ ہے اس کا علم کیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں، کہ چاول کہاں کتنا پیدا ہوتا ہے، ڈیمانڈ کہاں پہ زیادہ ہے، کہ کہاں کام ہے. ہم جہازوں کے جہاز ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے گولڈ میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم گولڈ امپورٹ نہ کریں، گولڈ کی ادھر مطلب ہے لے کے نہ آئیں انڈیا سے باقی جگہوں سے، تو ہماری 90% بچیاں جو ہیں وہ بغیر بیاہ کے مطلب رہ جائیں گی. ایک چیز یہ تھی. دوسرا انہوں نے ایک جو بڑی زبردست بات کی، اور ان کا جناب صحیح صاحب میری بات غور سے سنیں، ہر انڈسٹری جو ہے نا ایک یونیورسٹی ہے. میں نے ڈبل ایم اے نہیں کیا اسٹیٹسٹکس میں یا میتھس میں یا ڈبل میتھس میں یا سائنس میں، لیکن مجھے کوئی بندہ چاول کی بات کرے گا تو آئی ایم مچ مور دین PhD. گولڈ کی بات کریں گے تو آئی ایم مچ مور دین سورٹ آف PhD ایز ویل، کہ جو گولڈ کی قسمیں کیا ہیں، کتنے کیرٹ کا گولڈ کہاں پہ بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے، نیچرلی آتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے کیریئر کو اس طرح سے پلان کریں جیسے مطلب ہے 40 سال کے بعد آپ نے ایک سمے ریٹائر ہونا ہے. 40 سے 60 سال کی عمر کا وہ انجوائے کریں، 30 سے 40 آپ ٹاپ پہ چلے جائیں گے، پھر آپ کا کوئی مطلب ہے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ان ٹرمز آف یور پرفارمنس، ان ٹرم آف یور نالج، ان ٹرمز آف یور ریسرچ. تو یہ میری چھوٹی سی گزارشات ہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو اس طرح پلان کریں گے تو زندگی میں کامیابی ہوگی. ادروائز آپ مطلب ہے وہ ایکسلنس پہ نہیں آ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک قوم سچا پاکستانی بنائے. بہت مہربانی.